اور باپ بڑے غور سے اس کو دیکھتا رہا، غور کرتا رہا کہ یار باہر گیا تو وہ کون تھا اور یہ کون ہے، بالکل ہو بہو ایک رتی برابر بھی فرق نہیں، باپ نہیں پہچان پا رہا اور ہڑبڑا کے بیٹھ گیا. کہنے کیا ہوا بیٹا؟ ارے بابا وہ روتے ہوئے کہنے ابھی بابا میرے کمرے میں کوئی ہے. انہوں نے ایک دم اٹھ کے نا جب سوئچ بورڈ پر ٹٹول کے انہوں نے لائٹ کھولی، دیکھا اس کے اپنے کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا. جب انہوں نے اپنے کمرے میں کسی کو نہیں پایا تو یہ بہت پریشان کیا، میرے کمرے میں یہ کون آواز دے رہا تھا مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جن سیریز کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. آج جو سٹوری ہے وہ بڑی اچھوتی قسم کی ہے. دراصل شادی ہر مذہب میں ہر قوم میں ہوا کرتی ہے. جب دو افراد کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہوتا ہے کہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ آئندہ کی جو زندگی ہے، دیکھیے مرد کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے ایک اپنے معاملات ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے کی، اس کے تحت وہ سوچتا ہے، اس کے تحت وہ فیصلے لیتا ہے. کہ عورت کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا اور اس پہ عمل پیرا ہونے کا اپنے. تو دو مختلف سوچوں کا جب آپس میں جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کو کمبائن بھی ہونا پڑتا ہے. جب سوچیں مختلف ہوں اور انداز مختلف سوچنے کا تو تھوڑا شادی میں ٹربل آتا ہے. تو زبیر صاحب تھے، ان کے جو مزاج تھے دونوں کے وہ بالکل اپوزٹ تھے ایک دوسرے کے. بہرحال وہ کسی نہ کسی طریقے سے زندگی گاڑی چلانے کی کوشش کرتے رہے. اسی اسنا میں ان کی ایک اولاد بھی ہو گئی. پیار سے اس کو کہا تھا چنٹو جناب. کم و بیش 11-12 سال کی عمر جب پہنچ گیا تو ان میں اس قدر ناچاکی بڑھ گئی ماں باپ میں کہ ان کو علیحدگی اختیار کرنی پڑ گئی. کورٹ نے چنٹو کو ان کے حوالے کر دیا گیا والد کے. اب زبیر صاحب اپنے صاحبزادے کو لے کے اپنے گھر آئے تو وہ سوچنے لگے کہ یار یہ نیا کوئی ماحول نہیں ہے، وہی پرانا ماحول ہے، وہی پرانا محلہ ہے، ہر چیز پرانی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنی ماں بھی یاد آئے گی، پرانے اس کے رشتہ دار بھی یاد آئیں گے، یعنی ننیال سے مراد تھی اس کی. تو لہٰذا ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک کوئی نئی جگہ جا کے نیا مکان لے لیا جائے تاکہ نا یہ جو ڈسٹربنس میرے بیٹے کے ساتھ ہوگی نا وہ کم سے کم. اس کے ساتھ تو خیر ظاہر سے اب زندگی اس کی گزر گئی، اس کا کیا تھا. بہرحال اس نے اپنی بیٹی کی خاطر یہ کیا، ایک نئی جگہ پر نئے مقام پر ایسی جگہ جہاں پر بڑا پرانا کا علاقہ تھا، جو ہماری دکانیں خوب رش وش کا علاقہ تھا، وہاں پر انہوں نے کیا کیا ایک مکان لے لیا. اب مکان جو لیا ہے وہاں پر صاحبزادے کو لے کے جب وہ گئے ہیں، وہ بس یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹا اور باپ، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں تھا. یہ دونوں باپ بیٹے اس گھر میں گئے اور جناب دونوں باپ بیٹے گھر کی سیٹنگ کرنے لگے. سامان شامان جب پہنچ گیا آہستہ آہستہ سیٹنگ کرتے رہے. تو مکان میں نیچے 2 بیڈ روم تھے، لاؤنج تھا اور جناب علی ایک گوڈاؤن تھا. کچن وغیرہ بھی نیچے تھا جناب. اوپر فرسٹ فلور پہ ایک کمرہ تھا، ایک اسٹور روم تھا اور بس باقی پوری چھت خالی تھی. اس اسٹور روم میں ایک بڑا مطلب پرانا سا تالا لگا ہوا تھا. اچھا وہ مکان کم و بیش کوئی 15-20 سال بن رہا تھا. اب یہ چونکہ نئے نئے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا زیادہ اس مکان کے اس بارے میں. انہوں نے مکان خرید لیا اور جناب رہائش اختیار کر لی. اس کے بعد جناب یہ ہوا یہ کہ چنٹو صاحب اپنے والد صاحب کے ساتھ اسٹور روم میں صفائی کروا رہے تھے دونوں باپ بیٹے. تو اس درمیان میں اسٹور کا جو تالا تھا بڑا زنگ آلود تھا، کافی پرانا تھا. وہ ہتھوڑی کی ایک چوٹ لگی تو وہ کھل گیا. تو بہرحال وہ زبیر صاحب نے کیا کہ دروازے کا تالا کھول کے جب دروازہ کھولا تو دروازہ ذرا مشکل سے کھولا. اس کی آواز سے پتہ لگ رہا تھا کہ تقریباً کوئی 8-10 سال، کم از کم 8-10 سال کے بعد دروازہ کھل رہا ہے. بہرحال جب وہ کھولا تو اندر دیکھا تو اچھی خاصی تہ جمی ہوئی تھی گرد و غبار کی زمین کے اوپر. در دیوار پہ جناب علی وہ جالے مکڑی کے اور دھوڑ مٹی سب جمی ہوئی تھی. یعنی وہ اسٹور روم بتا رہا تھا کہ ہاں یہ ایک زمانے کے بعد کھولا گیا ہے. بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ دونوں باپ بیٹے نے رفتہ وہ سامان وہاں سے نکالا، سامان نکال کے صاف ستھرا کر کے سائڈ پر ڈالا. اور صفائی کے دوران ان کو ایک چیز بورڈ ٹائپ کی کوئی چیز ملی بیٹے کو. تو بیٹے نے ایک دم اس چیز کو غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد باپ کو آواز دی کہ ڈیڈی. اب باپ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں بورڈ، تو وہ اوجا بورڈ کہلاتا ہے. باپ فوراً سمجھ گیا اس کو دیکھ کر. بیٹا شاید نہ سمجھ پایا، لیکن وہ جب وہ غور سے دیکھا اس نے اوجا بورڈ ایک دم اس کے ہاتھ سے چھین لیا، کیونکہ وہ اوجا بورڈ کی نزاکت کو بہت اچھے سے جانتا تھا. فوراً بورڈ چھینا کہ بیٹا یہ کچھ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ڈیڈی یہ کیا ہے مجھے بتایا. تو
کہہ رہے نہیں کچھ نہیں، آپ کے سمجھنے کی بات نہیں، یہ بس کچرا ہے، کاٹ کباڑ ہے، یہ میں چھوڑ کے آتا ہوں، اس کے نیچے پھینک کے آتا ہوں۔ یہ فٹافٹ گیا اور جناب نیچے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور جا کے وہاں پر اسٹور روم میں وہ جو گوڈاؤن تھا وہاں پر اس کو ڈال کے آ گیا واپس۔ تو بہرحال اس کو وہاں پھینکا اور جناب یہ واپس آیا تو وہاں پر جیسی آخری سیڑھی جب چڑھنے لگا تو وہاں سے آواز ہے اسٹور روم کے اندر سے، کوئی ہنس کے کہہ رہا تھا کہ آج تو ڈیڈی ڈر ہی گئے تھے، کیا خیال ہے نا؟ یہ ایک دم چونکا کہ یہ چنٹو کس سے باتیں کر رہا ہے۔ تو جیسے اسٹور روم کا دروازہ دھکا دیا، دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ جناب چنٹو صاحب بھی غائب۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم کسی نے کس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ ڈیڈی، اس نے پلٹ کے دیکھا تو جناب چنٹو صاحب پیچھے کھڑے ہوئے۔ ابھی چکرا گئے کہ یار ابھی تو اندر سے آواز آ رہی تھی اور یہ ہاتھ پیچھے سے بیٹا پیچھے کھڑا ہوا، یہ کیا چکر ہے؟ اب وہ مطلب عجیب الجھن میں تھا، بہرحال اس نے اتنا غور نہیں کیا۔ اچھا اس کے بعد جناب علی ہوا یہ کہ یہ سارے معاملہ نپٹا کے مطلب کر ہی رہے تھے کام ظاہر سی بات ہے کام لمبا تھا۔ یہ باپ نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، تم چھوٹی موٹی صفائی تم خود کر لو، میں جا کے روز دوپہر کھانے کا انتظام کرتا ہوں، ورنہ دوپہر کھانے کے وقت کھانا نہیں ملے گا۔ باپ جب نیچے گیا، فریج کھولا، سبزیاں نکالی، سبزی نکال کے دھو دھا کے جناب وہ کچن میں لے گیا کاٹ پیٹ کے پکانے کے لیے۔ اسی اثنا میں اس نے نیچے کمرے میں دیکھا لیونگ روم میں کہ جناب وہاں پر چنٹو بیٹھا ہوا ویڈیو گیم کھیل رہا۔ اب یہ حیران پریشان کہ یار یہ ابھی تو اوپر تھا، یہ چھوڑ کے آیا، یہ کام کر رہا تھا، ابھی یہ صاف ستھرا بیٹھا ہوا اپنا جناب یہ ویڈیو گیم کھیل رہا۔ تو اس نے بہرحال کام کے پریشر کی وجہ سے زیادہ اس پہ غور نہیں کیا اور جناب اپنے کام میں لگ گیا۔ اب یہ کام کر ہی رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد چنٹو کی آواز آئی کہ ڈیڈی میں باہر جا رہا ہوں، باہر کھیلنے جا رہا ہوں، تو جب کھانا بن جائے تو مجھے آواز دے دیجیے گا۔ ایسے بولا ٹھیک ہے بیٹا۔ تو بہرحال یہ اپنے سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ بچہ یار وہ بھی اوپر تھا ابھی نیچے آ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے یار یہ باہر گیا ہے نا، یہ اپنے دوست بنائے گا، نئے کچھ بزی ہوگا یہاں پر، تو پرانے اس کے جو معاملات ہیں وہ بھولتا چلا جائے گا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی خواہش اس کی بالکل نہیں ہوگی۔ اینی وے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا، جب کھانا تیار ہو گیا، اب جناب زبیر صاحب دروازے پہ گئے مین گیٹ پہ، تو انہوں نے آواز دی بڑی زور سے۔ اب جناب چنٹو کو پتہ ہی نہیں۔ اسی اثنا میں جب زور سے آواز جب چنٹو دے رہے تھے زبیر صاحب، ان کو ایک دم اوپر والی منزل سے دروازے پیٹنے کی آواز آئی۔ اب وہ دروازہ جو لوہے کا تھا نا، وہ صرف اسٹور روم کا تھا، وہ سمجھیے کہ اسٹور روم سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اوپر کون مطلب اس وقت ہے، بیٹا تو باہر گیا ہوا۔ بہرحال یہ سیڑھی چڑھتا ہوا تیز اوپر جب گیا، دیکھا اسٹور روم کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ انہوں نے اسٹور روم کا دروازہ جیسے ہی کھولا جناب اندر دیکھا تو چنٹو صاحب بیٹھے پسینے کہ ڈیڈی آپ نے مجھے یہاں بند کر کے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ بیٹے کی بات سن کے زبیر بڑا حیران، اب وہ ذہن پہ زور ڈال رہا ہے، کنفیوز ہے، بری طرح کنفیوز ہے، یار یہ کیا چکر ہے، یہ کیا مطلب ہونی انہونی سی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر۔ شروع میں کم و بیش ایک ہفتے تک چنٹو صاحب نے اپنے باپ کو کچھ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ مطلب عجیب و غریب معاملات ہو رہے تھے، وہ اس نے ان کو نہیں بتایا، اس وجہ سے کہ باپ پریشان ہوگا، وہ باپ کی پریشانی کو سمجھتا تھا۔ تو شروع میں تو یہ کہ یعنی جو پہلے دن تھے ان کے، پہلے دوسرے دن ان کا چنٹو صاحب کا وہ یہ تھا کہ ان کو نیند ہی نہ آئے، جب نیند نہ آئے تو وہ پریشان۔ اب پریشانی کیا تھی کہ جناب ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرے، ایسا لگ رہا ہے جیسے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہے اور بڑے غور سے ان کو دیکھ رہا ہے، مطالعے کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اسٹڈی کر رہا ہے ان کو، بھائی یہ کیا ہے، کون ہے، اس کی نظریں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، ایک دم آنکھ کھل جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اب وہ جب آنکھ بند کریں جیسے نیند کا غلبہ ہو، اس کو احساس ہو کہ جیسے کوئی گھور رہا ہے۔ اسی چکروں میں پوری رات اس کی گزر گئی، اور دوسرے دن جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ گھبراہٹ ویسی ہی ہے لیکن کچھ اور نئی چیزیں بھی شامل ہو گئیں، اس کو گرمی کا احساس ہوا، اس نے اے سی فل کر دیا۔ اے سی جیسے فل کیا تو اس کو شدید سردی لگی، اس نے کیا کہ اے سی کم کر دیا، وہ سمجھ لو کہ تھوڑی دیر کے بعد گرمی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سردی، اسی طرح اس کا رات پوری گزرتی چلی گئی۔ انہوں نے کیا کیا، اے سی بند کر کے کھڑکی کھول دی۔ انہوں نے کھڑکی کھولی تو اتنی شدید ہوائیں باہر سے، جس کی آواز جب کھڑکی سے ٹکراتی تو شائیں شائیں کی آواز، اور بڑی ہیبت ناک قسم کی آواز چنٹو کے لیے وہ تھی۔
تو وہ بڑا پریشان، کبھی کھڑکی بند کر دے کبھی کھول دے، یعنی پوری الغرض پوری رات یہ ڈرامے بازی رہی۔ ان تمام چیزوں کو انہوں نے اپنے باپ کے کانوں میں کبھی ڈالا ہی نہیں، کہیں باپ پریشان نہ ہو۔ اب اس اثنا میں زبیر صاحب جو ان کے فادر تھے، وہ جناب ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کچھ معاملات ہیں گھر میں۔ وہ جب پے در پے جب دیکھا چنٹو وہاں ہے، کبھی یہاں چنٹو یہاں، کبھی وہاں یہاں، مطلب وہ ان چکروں میں جب ان کو احساس ہوا کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ ہیئر، اب جناب زبیر صاحب کی باری پریشان ہونے کی۔ چنٹو صاحب تو کافی دن سے پریشان ہو ہی رہے تھے۔ اب زبیر صاحب نے بڑی باریک بینی سے غور کرنا شروع کیا۔ اجرا ہوا یہ کہ یہ جب اوپر گئے تو جب ان کو لے کے آئے نیچے کھانے کے لیے، تو وہ پسینے دیکھ کے وہ حیران کہہ رہے ہیں یہ تو باہر کھیلنے کے لیے گیا، یہ اندر کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے۔ پہلے ان کو لے کے آیا، ان کو بولا بیٹا ہاتھ دھو لو، کھانا کھا لو۔ تو وہ فٹافٹ جناب ہاتھ دھو کے بیٹے نے باپ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھایا، اور باپ بڑے غور سے اس کو دیکھتا رہا۔ باہر گیا تو وہ کون تھا اور یہ کون ہے؟ بالکل ہو بہو، ایک رتی برابر بھی فرق نہیں۔ باپ نہیں پہچان پا رہا، کون پہچان گیا؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو ہر چیز اس کو اوریجنل لگ رہی تھی۔ بہرحال اس نے کیا کیا جناب علی، بیٹے سے بڑے پیار محبت سے بات کرتے کرتے کہ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں اور تھوڑا سا کام کر لوں، کہ ہاں ریڈی کر لیں۔ وہ اپنے ویڈیو گیم لیا، اس نے وہ کھیلنا شروع کر دیا، اور یہ جناب علی اسٹور روم کی طرف بڑھ گئے۔ اسٹور روم میں انہوں نے جو چھوٹا موٹا کام تھا وہ کر آ کے اسٹور روم کو بند کیا، اور جناب یہ پلٹے نیچے آنے کے لیے۔ ابھی یہ سیڑھیوں کے پاس پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے دیکھتا ہوں کسی نے دروازہ نوک کیا اسٹور روم کا اندر کی طرف سے، یہ ایک دم پریشان۔ تو اب یہ تھوڑا سا خوفزدہ بھی گیا، یہ ابھی تو میں اندر سے نکلا ہوں، کوئی بھی نہیں تھا، اور ابھی دروازہ نوک کر رہا ہے کوئی۔ یہ بہرحال بڑی احتیاط سے قریب گئے، آواز دی کون ہے اندر؟ اب یہ جواب جب نہیں ملا، یہ واپس دوبارہ پلٹے، سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو وہی آواز دوبارہ کسی نے نوک کی بڑی زور سے۔ تو اب ایسا لگا ان کو واقعی کے اندر کوئی موجود ہے، لیکن بول نہیں پا رہا۔ انہوں نے گھبرا کے دروازہ کھولا، اندر کوئی بھی نہیں، یہ پریشان۔ بہرحال دروازہ انہوں نے غصے سے بند کیا، اور جناب نیچے آ گئے۔ اب نیچے آیا تو دیکھا تھا چنٹو صاحب نیچے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اپنا ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں۔ بہرحال اپنی سوچوں میں گم، یہ جا کے اپنا تھوڑا بیڈ پہ لیٹ گئے۔ رات کو جناب علی جب یہ باپ بیٹے کھانا وانا کھا کے ٹی وی دیکھتے رہے تھوڑی دیر، اس کے بعد جناب علی یہ دونوں سو گئے۔ تو زبیر صاحب اپنے کمرے میں اور چنٹو صاحب اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ کوئی رات کو کوئی 1-2 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک اس کو کسی نے جگایا، چنٹو کے فادر کو۔ اب چنٹو کی آواز کہ بابا بابا، اور ہڑبڑا کے بیٹھ گیا، کہنے کیا ہوا بیٹا؟ کہ بابا، وہ روتے ہوئے کہنے بھی بابا میرے کمرے میں کوئی ہے۔ انہوں نے ایک دم اٹھ کے جب سوئچ بورڈ پر ٹٹول کے انہوں نے لائٹ کھولی تو دیکھا اس کے اپنے کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے کمرے میں کسی کو نہیں پایا تو یہ بہت پریشان کیا، میرے کمرے میں کون آواز دے رہا تھا مجھے؟ یہ بہرحال فٹافٹ گیا اور جناب علی جا کے چنٹو کے کمرے کا دروازہ کھولا، اور اندر دیکھا تو کوئی بھی نہیں، یعنی چنٹو ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اب یہ کبھی کچن میں گیا ہے، کبھی واش روم میں جائے، کبھی یہاں کبھی وہاں، پورے گھر میں سے تلاش کیا۔ اچانک اس کا ذہن اوپر گیا اسٹور روم کی طرف۔ ہم باغ جب اوپر پہنچے دیکھا اسٹور روم کے سامنے بیٹھے ہوئے چنٹو صاحب سکون سے بیٹھے ہوئے، جیسے بالکل اپنے گھر کے اندر ریلیکس ہو کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، یہ چنٹو یہاں یہ کر رہا ہے؟ اس نے آواز دی، چنٹو چنٹو، اس نے آواز ہی نہیں دی، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ارے چنٹو کیا ہوا؟ تم کہتے رہے تمہارے کمرے میں کوئی ہے، کون ہے تمہارے کمرے میں، مجھے بتاؤ۔ لیکن چنٹو صاحب کوئی بات نہیں کر رہے۔ اب زبیر کو پریشانی لاحق ہوگی کہ یار اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کیا کیا، بڑے پیار سے اس کو اٹھا کے جناب وہ نیچے لے آنے کے لیے جب سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو بیٹے نے ہاتھ چھڑا کے فوراً دوڑتا ہوا گیا، اور اسی جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے باپ نے اس کو اٹھایا تھا۔ اب وہ پریشان کیا ہے، یہ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بالکل ہی مطلب عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ اس نے بہرحال بیٹے کو ڈانٹ ڈھونڈ کے کس طریقے سے بڑے پیار سے، کبھی ڈانٹ کے کبھی پیار سے اس کو اٹھایا، اپنے کمرے میں لے جا کے اس نے دوسرے بیڈ پہ جا کے لٹا دیا۔ اس نے اب دوسرے بیڈ پہ لٹایا کہ نیند کی کنڈیشن ویسے میں تھا، وہ ویسے بھی نیند کی کنڈیشن میں لٹایا، اور چادر اڑا کے اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، اور جناب لائٹ آف کی اور سو گیا۔ اب وہ تھوڑی دیر تو جاگتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ یار یہ
کیا ہو گیا کیا مطلب حرکتیں کرتا پھر رہا ہے یہ. بہرحال وہ سمجھ گیا تھا کہ یار ہم اس گھر میں اکیلے بہرحال نہیں ہیں. اس کو بھی اندازہ اس بات کا ہو گیا تھا. تو اس لیے اس کو اپنے بیٹے کی زیادہ فکر لاحق تھی، کیونکہ وہ آواز سے اس کو لگ رہا تھا کہ جو بھی اس گھر میں ہے وہ بھی کم و بیش اس کے بیٹے ہی کی عمر کا ہے. دوسرے روز جناب یہ جب زبیر صاحب چنٹو کو اپنے ہی کمرے میں انہوں نے لٹایا، بیٹا تم یہیں سو جاؤ میرے ساتھ ہی. جب بیٹا سو گیا تو زبیر صاحب سوئے، لائٹ آف کی، یہ سو گئے. اب جناب تھوڑی دیر گزری ہوگی، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کو سوئے ہوئے، تو ان کو ایسا لگا جیسے کوئی مطلب کمرے میں کوئی ہل جل سی ہو رہی ہے. کچھ ایک دم ہڑبڑا کے آنکھیں کھولی انہوں نے، اندھیرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے لائٹ جلائی، دیکھا چنٹو صاحب کمرے میں نہیں ہے. یہ بڑے پریشان، دروازہ کھلا ہوا تھا. یہ آنن فانی سمجھیے کہ یار یہاں نیچے فلور پہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. وہ سیدھا اوپر اسٹور روم کے سامنے دیکھا تو چنٹو صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پر. بڑا پریشان کہ یار یہ دوبارہ پھر آ گیا یہاں پر. بہرحال کیونکہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا جو بھی تھا. اس نے کیا کیا، بڑے پیار محبت سے اس کو سمجھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا اس کو، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے لے آیا. اور نیچے جب لایا تو اس کو دوبارہ اپنے بستر پہ لٹا کے اس کے اور سلا دیا. نیند میں تو ویسے ہی تھا وہ، تو اس کو ایسا لگا جیسے شاید یہ بیٹا نیند میں اٹھ کے وہاں چلا گیا ہے. تو بہرحال اس نے زیادہ فکر نہیں کی. کوئی تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اس کو نا احساس ہوا کہ جیسے چنٹو اپنے بستر سے اٹھا ہے. تو اب چونکہ یہ ویسے بھی کچے پکے نیند میں تھا زبیر، تو بیٹے کی اس کو بہت زیادہ فکر تھی. تو کچی پکی نیند کی، اس فوراً اس کی آنکھ کھول کے اس نے دیکھا تو چنٹو صاحب اپنے بستر سے اٹھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ دروازے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نیند میں. انہوں نے کیا کیا، بہت ہلکی پاور کا بلب لگا دیا تاکہ روشنی کمرے میں تھوڑی بہت رہے. انہوں نے دیکھا کہ کمرے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے جا کے بڑے پیار سے اس کو جیسے ریموٹ کو گھماتے نا، گھمایا ریموٹ کی طرف، وہ گھوما، اس کو پیار سے ہاتھ پکڑا اور لٹا دیا دوبارہ. تھوڑی دیر بیٹھ کے اس ساتھ چلاتے رہے اور جناب چنٹو صاحب سو گئے. نیند میں تو ویسے ٹون تھے وہ بیچارے. بہرحال جب جیسی یہ غفلت کی نیند سوئے، پھر جا کے زبیر صاحب اپنے بستر پہ لیٹے اور آ کے سو گئے. دوسری رات بھی یہی سین ہوا کہ جناب یہ جیسے ہی لیٹے ہوئے تھے تو دیکھا کہ چنٹو صاحب اٹھے اور انہوں نے نیند میں اٹھ کے کنڈی کھولی ہے. کنڈی کھول کے یہ باہر جا رہے ہیں. اب یہ بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. یہ سمجھے کہ یہ ہو نہ ہو تو اوپر ہی جائے گا یہ. اس نے کیا کیا، اس کو پیار سے پکڑا، جیسے لٹا چٹا کے وہ پیار کرتے ہوئے اپنے بستر پہ لائے لٹا دیا اور چادر اڑا کے تھوڑی دیر سر پہ ہاتھ پھیرا سو گئے. وہ جب سو گیا تو یہ بیٹھا وہ کچھ سوچ رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا. اس نے کیا کیا کہ فٹافٹ اس کمرے کی لائٹ تو گل کی اور چھوٹا بلب جلا دیا. اس نے باہر سے نکلا اور باہر کی کنڈی لگا کے جناب سارے گھر کی لائٹیں آن کر دی. سارے گھر کی لائٹیں آن کر کے سیدھا چھت پہ گیا. چھت پہ جا کے اسٹور روم کے دروازے کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا. اور یہ کبھی ٹہلنا شروع کر دے، کبھی کھڑا ہو جائے. ایسا احساس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کو کسی کا انتظار ہے، کسی چیز کا انتظار ہے. تھوڑی دیر گزری ہوگی، کوئی 25-30 منٹ، تو کسی نے اس کے کمر پہ ہاتھ رکھا اور یہ چونکا جیسے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے سے آواز ہے ڈیڈی. تو یہ پلٹ کے دیکھا تو جناب چنٹو صاحب. کہنے بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ سو آرام کرو. پہلے آپ یہاں تھے نا اس لیے. تو کہتے میں بھی چلتا ہوں نیچے. اس کو بڑے پیار سے ہاتھ پکڑ کے نیچے لے کے گئے. اب جب جیسے جیسے نیچے جاتے رہے کہ ان کے من میں خیالات آتے رہے کہ یار یہ میرا بیٹا چنٹو ہی ہے نا. اب یہ سوچتا ہوا جب نیچے سیڑھی پہ جب پہنچا آخری سیڑھی پہ تو انہوں نے دیکھا کنڈی کمرے کی ان کی ویسے کہ ویسی ہی لگی ہوئی تھی کہ جیسے وہ لگا کے گئے تھے. اب یہ چکرا گئے. اور اندر سے ایک انہونی بات، کمرے کے اندر باہر سے کنڈی لگی ہوئی اور باہر اندر شدید قسم کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے بچہ کوئی رو رہا ہے بڑا شدید، ہچکینے لگے. یہ ایک دم پریشان. تو یہ ایک دم بڑھ کے آگے بڑھ کے کنڈی کھولنے لگے. کنڈی کھولنے سے پہلے انہوں نے مڑ کے دیکھا اس چنٹو کی طرف جس کو پکڑ کے اوپر سے لے کے آئے تھے. دیکھا وہ چنٹو صاحب غائب، وہاں ہی نہیں. انہوں نے کنڈی کھولی دیکھا تو سامنے ان کا بیٹا چنٹو بستر کے ایک کونے میں دبکا بیٹھا ہوا اور جیسے خوف زدہ ہو اور جناب ہو جا رہا ہے. یہ بڑا مطلب پریشان ہوا
کہ یار یہ رو رہا ہے اور مطلب کیا وجہ ہے. اس سے پوچھا چنٹو کیا بات ہے؟ کہہ رہے بابا کچھ نہیں، بابا کچھ نہیں. اب یہ مسلسل پوچھ جا رہا ہے لیکن وہ نہیں بتا رہا. اس نے اس کو پیار سے اٹھا کے جیسے ہی باہر اس کو مطلب کمرے میں کھڑا کیا تو اس کو بہت پیار آ رہا تھا کہ سارے بیٹا وہ پریشانی میں تھا، اور پیار سے سینے سے لگایا اس کو، اس کی شفقت سے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اور یہ بھی رونا شروع کر دیا انہوں نے، کیونکہ وہ خاموش نہیں ہوگا تھا. انہوں نے جب رونا شروع کیا کہنا یار چنٹو میں تو یار تجھے خوش دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پر، تبھی تو میرے گھر میں لے کے آیا تمہیں. میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، تم اپنے ماضی کو بھول جاؤ. ماضی کو تو تم کیا خاک بھولو گے، تم نے تو اور مزید مسئلے مسائل یہاں پر کھڑے ہو گئے. میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے اس گھر میں خوشی کا کہیں دور دور تک اتا پتہ نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ میرے بیٹے میں تمہارے لیے کیا کروں. تم بتاؤ کہ بھائی تم مطلب کیا چاہتے ہو، تم مطلب میں تمہیں کیسے خوش رکھ سکتا ہوں. پہلے تو یہ بتاؤ تم میرے اصلی چنٹو ہو، کہ ظاہر ہے وہ تو کئی دفعہ دیکھ چکا تھا نا، تم میرے اصلی چنٹو ہو یا ڈمی. مجھے بتاؤ، مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. مجھے بتاؤ میں آخر کیا کروں. مجھے تم ہی بتاؤ، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ تم کون ہو. ایک دم اس کے کانوں کے قریب اس کا، کیونکہ تھوڑی اس کے کندھوں میں رکھی ہوئی تھی جب گلے سے لگا ہوا تھا، تو اس کے کانوں میں آواز آئی میں یہاں پھنس گیا ہوں، برائے مہربانی مجھے یہاں سے رہائی دلوا دیں. ایک دم جیسے اس نے اس کو اپنے سینے سے ہٹایا. اچھا سینے سے ہٹانے سے پہلے وہ سوچ میں پڑ گیا یہ رہائی دلوانے کا مطلب کیا ہے. یہاں سے ان کو خیال آیا کہ اسٹور روم میں صفائی کرتے وقت ایک اوجا بورڈ نکلا تھا جس پہ کسی نے گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی، اور اس گیم کو چلتی ہوئی کنڈیشن میں اچانک ہی بند کر کے کسی نے اسٹور روم میں ڈال دیا تھا. تو وہ جو موم بتیاں ہوتی ہیں نا سائڈوں پہ لگی ہوتی ہیں وہ بھی جلا کے بجھائی ہوئی تھیں، یعنی اس پہ کھیلتے ہوئے کسی نے اس کو بند کیا تھا، اچانک اسٹور روم میں ڈال کے آ گیا. اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ شاید یہ وہی سلسلہ ہے. اس نے ایک دم اس کو ہٹایا، سینے سے ہٹایا، اور وہ ایک دم سیدھا وہاں پر بھاگا جہاں پر اس نے وہ پھینکا تھا بورڈ. ڈاؤن سے وہ بورڈ اٹھا کے لے کے آیا اور آ کے جناب علی اس نے فٹافٹ اپنے بیٹے چنٹو کو اٹھایا اور ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا اوپر لے گیا. اب سیدھا اسٹور روم میں لے جانے کے بعد وہاں پر اس نے ایک طرف چنٹو کو بٹھایا اور دوسری طرف یہ سائڈ میں وہ خود بیٹھ گیا، بیچ میں اس نے بورڈ رکھا. موم بتی جلانے کے لیے وہ ماچس ساتھ لے کے گیا تھا، ساری موم بتیاں جلائی. موم بتی جلانے کے بعد وہ جناب وہ جو تیار کنڈیشن میں تھا جسے موم بتی بجھا دی گئی تھی، وہ جلانے کے بعد وہ سب لوگ ورکنگ کنڈیشن میں آ گیا گیم. اب انہوں نے آنکھیں بند کی اور بڑی شدت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہوں نے بولنا شروع کیا کہ تم جو بھی ہو، تم جو کوئی بھی ہو، میری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں، نہ تمہاری مجھ سے کوئی دشمنی ہے. تو برائے مہربانی میرے بیٹے کی زندگی سے دور چلے جاؤ، تو میرے بیٹے سے دور چلے جاؤ. یہ دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ زور دے دے کے بولے چلے جا رہا تھا اندر ہی اندر دل میں. اب وہ جب 5-7 دفعہ وہ کہا اس نے وہ لفظ، ایک دم دیکھا اس نے کہ وہ ایک دم ہوائیں تیز چلنے لگیں، تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے آندھی جیسی آ گئی ہو. حالانکہ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا لیکن اتنی تیز ہوا چلی کہ اچانک ساری موم بتیاں بجھ گئیں. یہاں موم بتیوں کا بجھنا تھا، یہ ہوا بھی غائب. چنٹو کو چکر آیا، دھڑام سے نیچے گرا اور بے ہوش. اب یہ زبیر صاحب اس کے لیے ذہنی طور پہ قطعی تیار نہیں تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اس کو اٹھایا، پھر پیار سے گود میں اٹھایا سر سے ہلاتے ہوئے کہ کہیں چوٹ نہ لگی ہو. جب نیچے لے کے آئے ان کے بستر میں لٹا دیا. اب لٹانے کے بعد جناب علی بستر بھی ایک سائڈ میں یہ خود بھی بیٹھ گئے. ساری رات اس کے چہرے پہ نظر رکھ کے جناب یہ انہوں نے پوری رات گزاری ہے جاگ کر. تو جناب جب صبح ہوئی تو ناشتہ واشتہ جب کر رہے تھے ماں باپ بیٹے، چنٹو نے کہا کہ بابا اس کا نام بنٹو تھا. ہم سے پہلے لوگ جو یہاں رہتے تھے دراصل ان کے بچوں نے شرارت کرتے ہوئے وہ گیم کھیلا اور اس گیم کو کھیل کر اس کو یہاں پر بلا لیا. انہوں نے بلا تو لیا تھا کسی طریقے سے، لیکن وہ اس کو واپس بھجوانے میں ناکام رہے. جب وہ ناکام رہ گئے تو پھر انہوں نے اسٹور روم میں وہ چیز پھینکی گیم، اور اس کے بعد جناب علی اپنے روزمرہ کی مستیوں میں لگ گئے. اور وہ بیچارہ یہاں پر بنٹو پھنس گیا اور جناب علی مطلب بہت پریشان ہوا وہ. اور وہ جو اپنا احساس دلواتا تھا اس گھر میں، تو
وہ घबरा जाते थे, सारे घर के मकीन घबरा गए, बजाय ये कि वो उसके लिए कुछ करते और मकान छोड़ छाड़ के भाग गए वो। और काफ़ी अर्से मकान बंद रहा। और अब जब हम आए और मुझे जब उसने देखा तो मुझसे बातचीत करता था वो, तो कहता था मेरा मन तुम्हारे से लग गया है, तुम अगर मैं नहीं जा सका तो कम से कम हम दोस्त तो हैं ना, क्या ख्याल है आपका? तो वो कहना हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। बहरहाल वो आपस में गपशप मारते थे, ये वजह थी कभी वो कि इधर कभी वो उधर। ये इस बात को कमोबेश आज ठीक ठाक अरसा गुजर गया है और अब चिंटू साहब कोई 11-12 साल के बच्चे नहीं हैं, वो शादीशुदा हैं और छोटे-छोटे उनके 2 बच्चे हैं। और जनाब अली उनको आज भी मतलब वो कहीं जब जाते हैं रोड पर या आईने में देख रहे हैं, बाल संवारते हुए उनको नज़र पड़ जाती है पीछे कोई खड़ा हुआ है। रोड पे जाते हुए अचानक बराबर से कोई गुजर रहा था, मुस्कुरा के उसने देखा तो ये पहचान जाता है। अब उनकी मुस्तकिल दोस्ती है चिंटू की और बंटू की। अब बंटू साहब जनाब चले तो गए, लेकिन उनका इनसे इतना दिल लग गया कि उनकी इनसे आपस में दोस्ती हो गई। इस बात से ये चीज़ ज़ाहिर बहरहाल होती है कि 2 ख़ानदान जब जुदा होते हैं तो बेइंतहा परेशानियाँ आती हैं। अब चूँकि अगर उनकी माँ भी साथ होती तो ये परेशानियाँ माँ और बाप दोनों झेलते, इतनी शायद परेशानियाँ इनको सहना नहीं पड़ती। लेकिन चूँकि अब बाप उनके साथ अकेला था तो सारी परेशानियाँ उनसे बाप के सर पे थी। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी। नए व्यूअर्स से इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें लाज़मी, और तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि जनाब वो मेरे चैनल को देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और उसके बाद उसको शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ ही मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें कि मुझे मालूम हो कि आए मेरी ये स्टोरीज़ जो मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ आप लोगों को पसंद आती भी हैं या नहीं है, या इसमें कोई तरमीम की जाए, या कोई भी आपकी जो मंशा के मुताबिक उसको मशवरा देना चाहता हो आप, मैं मोस्ट वेलकम। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे लाज़मी मशवरा देंगे। इसके साथ ही मुझे प्रोफ़ेसर शमसुल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।